اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں۔ اب ذرا غور کرتے جائیے، 5-6 چیزیں اور سمجھ لیں، یہ بزنس کے گولڈن ورڈز ہیں، یہ بزنس کا پورا فارمولا آپ سمجھ لیں۔ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں اس کی بے جا تعریف نہ کریں، کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور کسی سے کچھ لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ ہیڈنگ کیا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی۔ پاکیزہ کمائی حاصل کرنی ہے، اونلی دا 7 پوائنٹس، کوشش کریں یاد کر لیں زندگی بھر۔ اگر یہ 7 اصول یاد کر لیے، اچھا یہ صرف پاکیزہ کمائی کے اصول نہیں ہیں، یہ بزنس گرو بھی کرنا ہے اس میں، کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ترقی ملنی ہے۔ اور اگر آج بھی آپ اس کو کسی بزنس مین پر رکھیں نا، اور اگر یہ 7 پر وہ عمل کر رہا ہے، آپ دیکھیں اس کا بزنس گرو کر رہا ہوگا، وہ کامیاب بزنس مین ہوگا۔ غلطی یہی ہو جاتی ہے۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ پاکیزہ کمائی کس کی؟ بات کریں جھوٹ نہ بولیں۔ آج کتنا جھوٹ بولتے تاجر ہیں؟ اللہ کی قسم خریدی اتنے کی ہے، میں نے تو لیا ہی اتنے کا ہے۔ بندہ کہا یار میں مارکیٹ میں چیز لینے گیا، اس نے کہا قسمیں کھا رہا تھا 1000 روپے کی ہے، تھوڑی دیر بعد 800 میں اس نے مجھے دے بھی دی۔ تو کیوں ایسا کیا؟ مال تو بک گیا مگر آپ کی روزی تو حرام ہو گئی نا، یا ناجائز ہو گئی، یا گناہ کیا آپ نے۔ جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت۔ فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ کوئی چیز کوئی بھول جائے تو بندہ کہتا ہے چلو وہ بھول گیا میری ہو گئی، نہیں، مومن امین ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ تو دعا فرماتے جنت کی نعمتیں آ جاتی۔ یہ ساری کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے نا، ہی از دی ریزن آف دی آل کریشن۔ آپ تو وجہ تخلیق کائنات تھے، مگر تربیت کیا ہوئی ہماری کہ آپ نے بھی بزنس کیا، آپ نے بھی رزق حلال کے لیے کوشش کی، تو آپ کو لوگوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ امین۔ آپ صادق تھے، امین تھے۔ سچ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے نا۔ پہلا اصول کیا؟ جھوٹ نہ بولیں، اس کا مطلب صادق ہونا چاہیے بندہ۔ دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ امانت دار ہونا چاہیے۔ امانت دار کون ہوتا ہے؟ امین۔ تو جو نبی پاک کے القابات تھے، پہلے تو دونوں سٹیپ پہ وہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ تیسرے پہ آ جائیں تو فرمایا کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا پرابلم ہے نا آج کے، اور وہ بزنس مین برباد ہی وہی ہوتے ہیں، کل لے لو، ہاں بس پیسے پرسوں پیسے لے لو، فکر ہی نہ کرو، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کا مال تیار ہو جائے گا۔ یہ جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے ہوتے ہیں، 1-2 بار تو ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، آگے کوئی ان کو آرڈر نہیں ملتا، آگے ان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، اچھا آپ خود دیکھ لیں آپ کس سے پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں؟ کیا جو ٹائم دیتا ہے، ٹائم پہ پیسے دے دیتا ہے، ٹائم پہ چیزیں مل جاتی ہیں، آرڈر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب تو آن لائن آرڈر کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آن لائن آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن آرڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ جو ٹائم پہ ڈلیوری دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وعدہ کریں تو پورا کریں، 3rd جو اصول تھا۔ چوتھا فرمایا جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں۔ یہ بڑا پرابلم ہے، خریدنے گئے بھائی تمہاری چیز تو ہے ہی گھٹیا، تمہارا تو مال ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اب آپ سوچیں کہ آپ خریدتے وقت اس کے مال میں عیب نکال رہے ہیں، حالانکہ وہ عیب نہیں ہے تاکہ ریٹ کم ہو جائے، یہ غلط ہے۔ پھر فرمایا بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہماری پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے، 100% اچھی ہے، اتنی قسمیں کھائیں گے، گھر آ کے دیکھو تو چیزیں خراب نکلتی ہیں۔ فرمایا یہ نہ کریں۔ 4 ہو گئی۔ پھر فرمایا کسی کا آتا ہو تو اس کو دینے میں سستی نہ کریں، پیمنٹ آ گئی، ٹائم آ گیا، ٹائم پہ دے دیں، آپ نے وصول کر دیں تو سختی نہ کریں۔ کاش یہ 6-7 اصول یاد ہو جائے نا، یو ول بی دا سکسیسفل بزنس مین۔